وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے. یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے. ثم یرمی بہ بریئا، جو بری ہے اس سے، اس کے کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو ہے یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ چونکہ منافقین تھے یہ اپنی نجوا کرتے تھے، الگ الگ بیٹھ کے گفتگویں کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے. بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں. تو 100 طرح سے ہتھ کنڈے، اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے. یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے، یہ محتاج ہے، میں جانتا ہوں، تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے. اور معروف یا کسی اور نیکی کا حکم دے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی. اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیں گے بہت بڑا اجر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا. غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں. مال و غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تالیف قلب کہتے ہیں ذرا زیادہ مال دے دیا. اس پر لوگوں نے شور مچا دیا. دیکھو جی وقت جب کرے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے. مکے والے ظاہر بات رشتہ دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا. یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ. یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی. یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا. یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے. اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ اجماع کس شے کا نام ہے؟ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے. تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پہ نگاہ جمی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی. تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر وہ اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی. ان
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزا، منات، یہ سب جو ہے فیمینن نیمز ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، ولأمنينهم، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے، اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی، فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے، اللہ کی تخلیق، اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا اسے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ تبھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے، لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اصل کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی عرشے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ۔ توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ نہیں،
یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم اسلام آ گیا، وهو محسن، اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحت طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی، اور یہاں پر ساتھ ہی فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامی النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابعداری نہیں کر رہی ہیں، زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روپ ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور ارادن جی بڑھ گیا تو توجہ ہٹ گئی۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح و خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا،
لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. والصلح خیر، صلح اچھی ہے. وأحضرت الأنفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو. وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو. تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں. لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے. کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو گھڑبڑی بچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا، وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی. تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے، آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضور نے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں. لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو. مراد کیا ہے؟ قلبی میلان، یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے ظاہر بات ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ. میلان، میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے. لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی. یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب. وہیں یتفرقا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں. یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا. ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے. تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر 1، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں. عیسائیوں پہ بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت، انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں. لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دے دی. اب وہ عورت جو ہے اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی. قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے. آپ حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں. موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی. تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بدکرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے. لہٰذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بدکردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر
تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے. تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں مزاجوں کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی وسعت میں سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، جنہیں کتاب دی تھی، اور اب تمہیں بھی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل شے ہے تقوی، ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا. اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور، عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو یہ تقوی جو ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور سن لو تم بھی کان کھول کر، تمہیں بھی یہ وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے، یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو میں اسے تعلق منقطع کروں، اللہ بہتر میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. اللہ کارساز ہے. اسی طریقے سے مرد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ سے بغاوت ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں. ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں کیا سمجھتے ہو تم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویات بآخرین، اور لوگوں کو پیدا کر دے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منسیہ کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی، عہدوں میں ترقی، اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات. عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوران بھی تھا. اللہ سے تم مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ قائما بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان، سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی. لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے. اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی، اثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب دین غالب ہوگا. لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط. یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا، سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں. قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے،
لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو، ظلم ختم کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کرو. یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کر جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر، اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں. آخر یہ پورا نظام درست کرو نا. یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے. یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی نہیں. ایک طرف بھوک ہے، قاد الفقر یکون کفرا، یہ فقر جو ہے تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے. پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو. لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے. بحالات موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹوں کو، جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کا کرا، فائدہ انہیں ہوگا. اصل شے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے. لا جو ہے وہ سب سرو کرتا ہے سسٹم کو. قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سب سرو کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو. یہ ہے جو کہ اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے. لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کہ مترادف الفاظ ہیں. گواہ بن جاؤ اللہ کے، یا گواہ بن جاؤ قسط کے. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اب الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو. تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں. ان یکن غنیا اور فقیرن، ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ان یکن غنیا اور فقیرن فاللہ اولیٰ بہما. چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشت پناہ اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے. تم نہیں ہو کفیل، تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے. کسی کی جانبداری نہیں. وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں. دیکھیے شہادت اعلیٰ لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ اللہ کے لیے گواہی. یہوہاز وٹنسز اللہ کے گواہ، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں. ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تلمندن لگانے کے لیے اپنی کمر کس لیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. ان کا خیرخواہ اللہ ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو. أَن تَعْدِلُوا، مبادا تم عدل سے ہٹ جاؤ، کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے، بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چوئنگ یور ورڈز، تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی ہے. ان تلووا اور تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، بچ جاؤ گے، منہ موڑ لو گے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے. اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے.